السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج پارلیمان کی جو خصوصی کمیٹی تھی جس کو خورشید شاہ چیئر کر رہے تھے، اس نے حتمی طور پر مجوزہ یعنی کہ پروپوزڈ امینڈمنٹ جس کو 26ویں آئینی ترمیم کہا جا رہا ہے وہ تیار کر لی، اور کہا یہ گیا کہ اس پر تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہو گئیں۔ لیکن بعد میں ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ تحفظات سننے کو ملے۔ جے یو آئی فے بھی، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم دوبارہ مشاورت کریں گے کل صبح، لیکن اس مسودے کو جو کہ خصوصی کمیٹی میں منظور کیا گیا، اس کو حتمی منظوری دینے کے لیے جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، پارلیمنٹ میں ہی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا اور اس وقت کابینہ کا اجلاس جاری ہے، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی نوک پلک رہ گئی ہے اس کو سیدھی کر کے تو کل کا دن دیا جا رہا ہے، اور جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج کہا اپنے لوگوں کو کہ آپ کو صرف اب کل یہ آخری ویکنڈ ہوگا جس پہ ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ آئینی ترامیم جو ہیں منظور کرائی جائیں گی۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی جاری ہے، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو پہلے پروپوزل تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آئینی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے گی، اس سے اب ایک قدم لگتا ہے حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جی ایک آئینی بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے گا سپریم کورٹ میں، جو کہ 5 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہوگا، اور چیف جسٹس جو ہوں گے وہ اس کی جو ہے وہ کریں گے، اس کی صدارت کریں گے، اور جو اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس ہے اس کے لیے ابھی تک جو ہے وہ یہی ہے کہ جی 3 ججز کا نام آئے گا، اور اس کو ایک پارلیمانی کمیٹی جو اب نئی دوبارہ تشکیل ہوگی، اور یہ معاملات تو ساتھ چل ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جے یو آئی فے کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس ہے وہ اس دفعہ یعنی کہ 25 اکتوبر سے امپلیمنٹ نہ ہو، آئندہ کے لیے اس کو رکھا جائے۔ اب یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں، لیکن دوسری جانب آج سپریم کورٹ نے دوسری وضاحت دے دی، اور اس وضاحت کو کافی سخت الفاظ سے جو ہے وہ تحریر کیا گیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کہ ماضی سے اطلاق کر کے سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اب چونکہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی نے مزید وضاحت کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، تو لہٰذا ہم اب اتنی حد تک وضاحت کر دیتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے ہمارا حکم نامہ غیر مؤثر نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ جی ہاں، یہ 12 جولائی کا ریزرو سیٹس کے حوالے سے فیصلے کے اوپر دوسری وضاحت آ گئی ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حاجی غلام علی صاحب، سابق گورنر خیبر پختونخوا، سینئر رہنما جے یو آئی فے۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب، سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں بیرسٹر احسان احمد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ ناظرین، میں چاہوں گا کیونکہ ابھی تینوں میرے پاس سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو احسان احمد صاحب پہلے تو یہ ذرا معاملہ نپٹاتے ہیں نا، آئینی جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ بعد میں جاتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے آج پھر دوسری وضاحت دے دی ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی باقاعدہ طور پر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر آپ کا بہت شکریہ۔ جس ریزرو سیٹس کی ججمنٹ کے اندر آج ایک کلیریفیکیشن آئی ہے، 22 فیبروری 2024 سے لے کے آج ہم 18 اکتوبر 2024 پہ پہنچے ہیں، 12 ججمنٹس آ چکی ہیں اس ایک ایشو کے اوپر کہ کیا پاکستان کے اندر آرٹیکل 51 جو ہے اس کے اندر کون ایلیجیبل ہے ریزرو سیٹس کے لیے،
اور کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس کو آپ ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس کر سکتے ہیں، اور جو آرٹیکل 106 ہے جو پروونس کے لیے ہے اور سیکشن 104 اس الیکشن شیڈول کے متعلق ہے، یہاں سے یہ کانٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے 22 فروری 2022 کو، اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جاتی ہے جس نے الیکشن لڑا نہیں ہے، جس نے الیکشن کسی کو سمبل دیا نہیں ہے، جس نے کسی جگہ پارٹی لسٹ دی نہیں ہے، اور وہ کلیم کرتی ہے کہ میں چونکہ SIC ہوں تو مجھے آرٹیکل 51 کے اندر انٹائٹل کیا جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کر دیتا ہے 4-1 سے، کہا جی آپ انٹائٹل نہیں ہیں، دوسرے ہیں۔ معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ 1 مارچ کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، 28 مارچ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پشاور ہائی کورٹ کا 5-0 سے آتا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر SIC جو ہے اس کی پٹیشن کے اوپر 6 مئی 2024 کو پاکستان کا سپریم کورٹ کا 3 ممبرز بینچ جو ہے وہ ایک لیو گرانٹ کر دیتا ہے، اور بنیاد صرف ایک چیز ہے کہ کیا جو سیٹس دوسری پولیٹیکل پارٹی کو دی گئی ہیں آرٹیکل 51 کے نیچے پروپورشن کے حساب سے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد معاملہ جو ہے آپ کے سامنے وہ چلتا ہے، جو آپ کے سامنے ایک 13 رکنی بینچ بیٹھتا ہے، اور اس کی ججمنٹ آتی ہے 12 جولائی 2024 کو۔ ضمیر اس دن 4 ججمنٹس آتی ہیں، ایک 8-5 سے آتی ہے، ایک 2 ججز کی آتی ہے، پھر ایک 2 ججز کی آتی ہے، اور ایک جج کی آتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ بذات خود کہے کہ آپ کو ایک ریویو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور ہماری ججمنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، وضاحت کے لیے آئیں۔ اب الیکشن کمیشن بھی چلا جاتا ہے، PTI بھی چلا جاتی، اور جس پارٹی کو 12 جولائی کے اندر ریلیف دیا گیا ہے، نہ وہ پہلی سٹیج پہ پارٹی ہے الیکشن کمیشن، نہ وہ ہائی کورٹ میں پارٹی ہے دوسری سٹیج، تیسری سٹیج کے اندر ہے، اور نہ ہی اس کی پریئر اور الٹیمیٹلی اس کی امپلیڈمنٹ کی اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 12 جولائی کو جب ایک ججمنٹ آ کے تو الیکشن کمیشن ایک اس کے اوپر کلیریفیکیشن کرتا ہے، اس کلیریفیکیشن کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ ابھی آپ مجھے بتائیں آج میں صرف اس کے اندر کانٹیکسٹ کے اندر کر رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے یا جو سپریم کورٹ کر رہی ہے، نہ اس کے اندر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بار بار ایک چیز کو کلیریفائی کریں۔ اگر آپ نے اس پراسپیکٹیوٹی یا ریٹروسپیکٹیوٹی والی لیجسلیشن ہے جو 7 اگست کو آئی تھی، یہ جو سیکشن 66 یا 104 کے اندر آئی ہے، آپ اس کو جب آپ نے 14 سپٹمبر کو کلیریفیکیشن دی اس میں ذکر کر دیتے، آپ نے اس کے بعد 23 سپٹمبر کو ججمنٹ دیتی اس کے اندر آپ ذکر کر دیتے، یا ان پارٹیز کو سنا جاتا۔ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ضمیر آپ کو بتاؤں ایک سیکنڈ، اب اس پہ 12 جولائی کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن، میں ایک سیکنڈ، پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک کلیریفیکیشن کے اوپر ایک ریٹروسپیکٹیوٹی یا پراسپیکٹیوٹی ڈیسائیڈ کی ہے وداؤٹ ایشوئنگ دا نوٹس آف اٹارنی جنرل فار پاکستان، جو سیکشن 27A CPC کے اندر آتا ہے۔ تو جب پھر آپ چل گئے ہیں نا کہ آپ نے ایک سیڈ آف جورسڈکشن چلے گئے ہیں یا آپ ایک سیڈ آف لمٹ آپ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا ریزلٹس کیا نکلا ہے؟ اس کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ آپ کے 2 انسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں وہ اب ہیڈ آن کی سچویشن کے اندر چلے گئے ہیں۔ ایک آ گئی پارلیمنٹ آپ کی، آپ نے پارلیمنٹ کو یہ کہا کہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن دونوں ہیڈ آن چلے گئے سپریم کورٹ اور دیکھیں نا، سپریم کورٹ ایک آرڈر کرتی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ کہتی نہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر ایک سینڈوچ کے طور پہ ہے۔ سپریم کورٹ اسے کوئی کہتی ہے، لا سیٹ اسائیڈ ہوا نہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ آج یہ کہتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت ہی ایک عجیب سچویشن کے اندر جا رہے ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن یا جوڈیشل سسٹم کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ احمد اویس صاحب کوئک کمنٹ آپ بھی دے دیں تاکہ پھر میں ذرا سیاسی کمنٹ بھی لوں گا اس پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وضاحت جو ہے، جس طرح اپنا احسان احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ایک پرابلمیٹک سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، اور وضاحتی بیان جو ہے وہ بیسیکلی بنتا نہیں تھا، دوسرا وضاحتی بیان جس میں باقاعدہ ریٹروسپیکٹیو اور پراسپیکٹیو کی باقاعدہ ڈائریکشن بھی دی جا رہی ہے۔ احمد اویس صاحب کوئکلی سر کمنٹ کر دیں۔ جی دیکھیں بالکل یہ انہوں نے ضرورت محسوس کی سپریم کورٹ نے، اور اس لیے ضرورت محسوس کی کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود لیجسلیشن کی گئی اور سمپل میجورٹی سے ایک ایکٹ کو پاس کر کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ ججمنٹ کو نلیفائی کیا گیا۔ اور اس کے بعد 2 لیٹر آپ نے دیکھا الیکشن پرائم اس کے جو ہے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کے، وہ الیکشن کمیشن کو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑو، اور مطلب ہے کہ تم
جو ہے اب یہ ہم انیکٹمنٹ آ گئی ہے. یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آج اس وضاحت کے بعد وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں اسپیکر کے لیٹر. ہاں جی بالکل ہو گئے, ایبسولوٹلی نل اینڈ وائڈ ہو گئے. احمد اویس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا کیونکہ اس کا وزن سارا حکومت میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کے نمبر گیم کا ایشو ہے جو 224 کا گولڈن نمبر چاہیے فار دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. کوئکلی سر. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ سارا پلان تھا. آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر کہ الیکشن کمیشن نے جب آج کا اجلاس بلایا تھا تو وہ ریزرو سیٹس جو جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہوا تھا ان سب کو کہا تھا کہ آپ تیار رہیں, حاضر رہیں. یعنی وہ آج تو یہ کام کرنے والے تھے. صحیح. وہ تو قدرت خدا کی کہ وہ اس اپنے میرے خیال میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک فوری طور پر وضاحت سامنے آ گئی. صحیح, بالکل صحیح. حاجی غلام علی صاحب, حاجی غلام علی صاحب, یہ یقیناً ایک نمبرز گیم کا ہی ایشو ہے جس کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے, جس کے بعد اتنی جلدی آئی وہ الیکشن جو ہے وہ 2017 میں ترامیم آئیں اور اس کو باقاعدہ جو ہے پارلیمنٹ نے پاس بھی کر دیا اور اس پر الیکشن کمیشن بھی کھڑا ہو گیا کہ جی معاملات اس پر چلیں گے, آپ کے فیصلے پر نہیں. اور آج دوسری وضاحت سامنے آئی ہے. تو یہ نمبرز گیم میں کیا JUIF نے کوئی پہلے یہ مطلب حوصلہ دے نہیں دیا تھا حکومت کو کہ جی نہیں آپ حوصلہ کریں, ہم ہیں, آپ کی بہت سی باتیں مان بھی گئی ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی نہیں بنا رہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ہم سب کو, تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی, پارلیمان کو بھی, کہ ہم اداروں کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ ایسا ٹسل نہ بنائیں جو فیوچر میں مشکلات کا سبب بنے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے ایک فیصلہ کیا, ہمیں اس پہ تحفظات ہے, ہمیں خود, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے فیصلے کے بعد اگر ہم اس طرح کے طریقے آزمائیں گے, کریں گے, اور پھر اس فیصلے کے خاتمے کے لیے اگر ہم ڈال پارلیمان کو بنائیں گے تو یہ ماضی میں بہتر نہیں تھا اور آئندہ مستقبل میں بھی قوم ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, اور اس سے اداروں کے درمیان دوریاں پیدا ہوگی, بے اعتمادی پیدا ہوگی. دیکھو یہ ملک ہمارا ہے. ہم سب سے پہلے پاکستان میں یہ الیکشن جو ہوا, پہلے الیکشن میں بھی اور اس کے بعد فروری کے الیکشن میں بھی, جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دو. یہ الیکشن ہم نہیں مانتے, یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جب سیاسی جماعتوں اور تمام دوستوں رفقا نے بات کر دی تو ہم اسمبلی میں گئے, اور آج بھی ہمارا یہی دعویٰ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھو حکومت سے, خاص کر پھر محترم شہباز شریف صاحب سے, محترم آصف علی زرداری صاحب سے, کہ دیکھیں حکومتیں آنی جانی ہیں, کبھی کس کی تھی, کبھی مسلم لیگ کی تھی, پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے اختلافات تھے, ہمارے اختلافات تھے. اب اس وقت یہ جو جس تیزی کے ساتھ اس ترمیم کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ 20 دنوں سے, اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی ریاست کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس کو یکجا رکھنے کے لیے جو اس نے جو تدبر باریک بینی سے قدم رکھا اور آج تک اس امینڈمنٹ کو لایا, میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے. کیا یہ امینڈمنٹ جو ہو رہا ہے, 18ویں آئینی ترمیم جو ہو رہی تھی, میں خود پارلیمنٹ میں تھا,
کتنی مدت اس پہ لگی, کتنے بحث مباحثے اس پہ ہوئے. صحیح. تو اسی طرح رات کے اندھیرے میں ترمیم پاس کرنا میرے خیال میں یہ مستقبل میں مشکلات کا سبب بنے گی. میں آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیکن حاجی صاحب, حاجی غلام علی صاحب فن کا مظاہرہ کیا. حاجی غلام علی صاحب, لیکن اگر جو JUIF کے تحفظات دور کر کر اگر آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں اور اس پر اتنی زیادہ تفصیلی بحث نہیں ہوتی اور آپ اس میں اس کو سٹیمپ کر دیتے ہیں کہ جی منظور کر لی جائیں, تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ نہ ایسا نہیں. دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں اتفاق رائے سے. آپ نے مولانا فضل الرحمان کی تمام تقاریر آپ دیکھ لیں, اس جہاں جو جتنے وفود ان کے گھر آئے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کراچی میں ملاقات کی, نواز شریف صاحب سے لاہور میں کی. انہوں نے یہی کہا کہ میں جا کے پھر PTI سے بھی مشاورت کروں گا, باقی جماعتوں سے بھی کروں گا. اگر ترمیم اتفاق رائے سے جب اتفاق ہو سب جماعتوں کا, تو پھر تو پوری قوم کا اتفاق ہو گیا. اب اگر یہ جس طریقے سے اس سے پھر تو پوری قوم, یعنی میں کافی لوگوں سے یہ دیکھو میں کافی لوگوں سے ملوں, تمام قوم کا, تمام جتنے ہمارے آنریبل وکلاء صاحبان ہیں, ان کے ایک ہی رائے ہے کہ ایک شخص کے لیے یہ ہو رہا ہے رکوانے کے لیے. دیکھیں یہ سوچ اچھی بات نہیں ہے. علی گور بلوچ صاحب, اب دو معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ جو وضاحت آئی, دوسری وضاحت وہ کہ وہ جی ریزرو سیٹس کے حوالے سے آپ حکومت الیکشن کمیشن کو, جس طرح احسان احمد صاحب نے کہا کہ جناب اس کو سینڈوچ کیا ہوا الیکشن کمیشن کو, ایک طرف سے پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھی ہوئی ہے کہ جی آپ جو ہے الیکشن ایکٹ کے تحت فیصلہ کریں اور معاملات اناؤنس کریں, نوٹیفیکیشن جاری کریں. دوسری جانب سے عدالت جو ہے وہ بارہا مرتبہ فیصلے بھی دے چکی ہے اور اب دوسری وضاحت بھی آ چکی ہوئی ہے. ایک یہ معاملہ. دوسرا نمبرز گیم کے حوالے سے ابھی بھی آج کابینہ کا اجلاس جاری ہے اس وقت, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے فائنل منظوری دے کر منظور کروانا ہے, لیکن نمبر گیم کیسے پوری ہوگی علی گور بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج کے پروگرام میں آپ کے پارٹیسپینٹ بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں, اور ہو سکتا ہے بھی 1-2 سیکنڈ میں آپ کی بریک کا ٹائم ہو جائے. نہیں, وقت بھی کافی ہے, وقت بھی کافی ہے. ہاں, میں جاری رکھوں گا بریک کے بعد بھی, چونکہ باقی دوستوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ کوئی نئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, بارہا دفعہ عدالتوں کے ذریعے پاکستان کے آئین کے اوپر شب خون مارا گیا. اور 63A کا دیکھ لیں ماضی قریب میں, اس سے پہلے مشرف کے ٹائم میں دیکھ لیں جس طرح سے کہ آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت ایک ڈکٹیٹر کو دے دی گئی تھی. تو اس سے پہلے جو ہمارے جج بندیال صاحب چیف جسٹس رہے, ثاقب نثار صاحب رہے, پھر کھوسا صاحب رہے, جس طرح سے ان کے ادوار میں سپریم کورٹ کے اندر من پسند لوگوں کا جو ہے وہ بینچ بنا کر اور سپروائزری جج بنا کر, جس طرح سے واٹس ایپ گروپ کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی کمیٹیز بنائی گئیں, اور جس طرح سے انکوائریز لگائی گئیں, اور جس طرح سے ایک قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی, وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. ہاں, اکثریتی ججز کا ایک فیصلہ ضرور ہے, لیکن اس فیصلے کی نفی پارلیمان نے تو اپنا کردار ادا کیا ہے, اس پر تو میں بتاتا ہوں, اس کی وضاحت کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی بینچ میں بیٹھے ہوئے 2 معزز جو جج تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس اکثریتی فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے یا عمل درآمد کیا جائے تو پھر آئین کی فلاں دفعات کو معطل کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو فیصلہ ہے یہ آئین کے منافی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسی بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے معزز جج کہہ رہے, اور جس کے بارے میں ظاہر ہے ماہر قانون احسان صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی وضاحت مزید تفصیل کے ساتھ کر دیں گے کہ وہ کون سی دفعات ہیں جن پر شب خون مارا گیا اس فیصلے کے اندر. رہ گی بات پارلیمان کی, تو پارلیمان نے تو بڑا اہم کردار ادا کیا. جو ایک آئینی بحران عدالتوں کے ذریعے, اور جس طرح سے واضح ڈویژن نظر آ رہی ہے عدالتوں میں بھی, ایک مطلب ہے کہ وہ کیفیت رسا کشی کی نظر آ رہی ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان نے
مشعل راہ کا کردار ادا کیا صحیح. اور پارلیمان نے قانون سازی کر کے پاکستان کو آئینی بحران سے بچایا ہے. اور ظاہر ہے کہ پارلیمان نے قانون سازی اسی لیے کی کہ وہ سیٹس جو ہیں وہاں پر جائیں جہاں پر قانون اور آئین اجازت دیتا ہے. بالکل. علی گور میں بلوچ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے صحیح. علی گور بلوچ صاحب آپ نے جو پریڈکٹ کیا تھا وہی ہو گیا. ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو بریک کے بعد آپ اپنا جو کمنٹ ہے وہ مکمل کر لیجئے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. علی گور بلوچ صاحب آپ ہی بات کنٹینیو کریے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے آج ایک بات کی پارلیمانی اپنی پارٹی کے ساتھ, تو وہ ذرا سن لیں. کنسنسس پاکستان پیپلز پارٹی JUI اور مسلم لیگ کا جوڈیشل ریفارمز پہ بنے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی وہ آئین سازی اپنا پولیٹیکل طاقت پہ پاس کر کے دکھائیں گے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جائز شکایتیں تھے, جائز مطالبات تھے, وہ کل رات وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھے گئے اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کل وہاں یقین دہانی دلائی تھی وہ سارے باتوں پہ عمل درآمد کریں گے. اور اگر ایسے ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم جلد از جلد اس آئین سازی کو پاس کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے. عامر ڈوگر صاحب پی ٹی آئی کے رہنما کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیں. اسپیشل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے اور اس اجلاس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے. تو میں آن ریکارڈ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی کے اندر میں نے اس مسودے کی منظوری کی, کھل کر ڈٹ کر مخالفت کی, اور میرا یہ اصولی موقف تھا کہ میری لیڈرشپ گئی ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس, وہاں بیٹھ کر جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم اپنی پارٹی کا موقف دیں گے. جی, اور حکومتی الائیڈ پارٹی MQM کے رہنما فاروق ستار صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ذرا سن لیں. آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے انڈر دی سپرویژن آف سپریم کورٹ, یا ترمیم آئین میں ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ تو میں نے کل اشاروں میں بات کی تھی نا کہ پہلے حکمت عملی جو تھی وہ ذرا سخت تھی, اس کو ہضم کرنا اور نگلنا مشکل تھا. پھر کل کا جو ڈرافٹ آیا اس میں جو حکمت عملی اور رستہ اختیار کیا گیا وہ قابل ہضم بھی تھا اور قابل نگل بھی تھا, سولیبل بھی تھا, پیلیٹیبل بھی تھا, ڈائجسٹیبل بھی تھا. جی علی گور بلوچ صاحب آپ بات مکمل کریں, کیونکہ جو تاثر دیا گیا عرفان صاحب نے بھی, عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب متفقہ طور پر اتفاق ہو گیا ہے اور اس جو بھی ڈاکومنٹ فائنل ہوا ہے, لیکن آپ نے سن لیا عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ نہیں ہوا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو کچھ وہ بھی ہم پوچھیں گے حاجی غلام علی صاحب سے کہ کیا تحفظات تھے جو JUI فے کے بھی, لیکن علی گور بلوچ صاحب آپ اپنی بات بھی مکمل کریں اور کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کہ واقعی کنسنسس ہو چکا ہوا ہے. جی بالکل, ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا یہی ایک جمہوری طریقہ ہے اور کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے سابق پچھلے دور میں ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا اسمبلی کو اور ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا, اور خود اس وقت کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے تھے کہ میرے اجلاس میں تو لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے, جس طرح سے کہ PTI کے لوگوں کا بھی بیان آیا. لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو مخالفت برائے مخالفت کی سیاست کرتے ہیں. میں اس وقت اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے ظاہر ہے کہ جس طرح سے ان کی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے ساتھ میٹنگز ہوئیں جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے اور پنجاب کی چیف منسٹر بھی موجود تھی اور دیگر اکابرین بھی تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے ہو چکا ہے اور وہ لیڈرشپ جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ مزید وضاحت بھی کر دے گی, اور اس کی وضاحت بلاول بھٹو صاحب نے بھی کر دی ہے, اور اب ظاہر ہے کہ کل تک یہ تمام چیزیں آ جائیں گی سامنے. اب بالکل احسان احمد صاحب, کیا آئینی عدالت کی جو بنیادی شرط تھی وہ اب ختم ہو گئی, پیچھے ہٹ گئی؟ دیکھیں پارٹی بھی حکومت بھی. دیکھیں ضمیر, بات یہ ہے کہ اگر ان ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, چاہے PMLN ہے یا PTI ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا اس کے بعد MQM ہے,
اگر ان کی ساری کی 15 سے 20 سال کی آپ اسٹیٹمنٹس نکالیں تو آج کی طرف آئیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی. سارے یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر جو سو موٹو کی پاور ایکسرسائز کی جاتی ہے, یا پاکستان کی سپریم کورٹ جن میٹرز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے ایکسیڈ آف جورسڈکشن کی, اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن آنی چاہیے. دوسرا, اس چیز کے اندر پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے, اور جو 2006 کا COD تھا اس کو بعد کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز نے انڈوز کیا. ٹھیک ہے. ایک تیسرا یہ تھا کہ جی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. چوتھا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چائیے اور جسٹس سسٹم کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا عام آدمی نہیں جوڈیشل کاؤنسل کے اندر صرف آپ کا وہ ہے فائنینشیل مس کانڈکٹ ہے, اس کے اندر انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ نہیں. اب یہ ہے کہ آپ ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ہونا چاہیے. اب چونکہ آگے کیا ہوا, اب آگے یہ ہوا کہ پھر کہا گیا کہ نہیں جی آپ اس طرح کر لیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کر لے. میں تو اس چیز کے اندر ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 1980 کے رولز کے اندر بنا سکتے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جب آپ نے بنایا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ دو چیزیں اور اب بتائیں بنے گا کہ نہیں. ایک سیکنڈ, دو ختم ہو گیا. ایک سیکنڈ. دوسرا یہ ہے کہ جو آرٹیکل 243 پہ بات کی جاتی ہے جو آرمی لاز کے اندر ہے, آرمی لاز کی جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی یا ری اپوائنٹمنٹ تھی, اس کو تو ان ساری پولیٹیکل پارٹیز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 2019 کے اندر انڈوز کیا. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پیچھے نہیں. احسان احمد صاحب, آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ہوپ فل ہیں کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن نہیں دیکھیں جو بھی, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر یہی پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن کے اندر ہے اگر یہ گورنمنٹ کے اندر ہوتی تو ان کے لیے یہ بیسٹ امینڈمنٹس تھی, کیونکہ یہ اب جتنی بھی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, اس پارلیمنٹ کے لیے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے یا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے اس کے لیے آ رہی ہیں, اور یہ سب کا مینیفیسٹو بھی ہے, سب کا نیریٹو ہے. نہیں مانتے اس لیے نہیں مانتے کہ چونکہ اگر مان جائیں گے تو پھر وہ پالیٹکس جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. حاجی غلام علی صاحب, میں احمد اویس صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ کی طرف اس لیے آیا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی آپ لوگوں کے اوپر بہت توکل کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت ہوگی اور پھر ہم آگے چلیں گے. کون سے تحفظات تھے جو بلاول صاحب نے آج اپنی پارلیمانی پارٹی میں کہے کہ جو مولانا صاحب کے تحفظات تھے وہ پرائم منسٹر کو پہنچائے گئے, پرائم منسٹر نے یقین دہانی کرائی ہے, ان کو وہ پورا بھی کریں گے. بتا دیں سر کیا معاملات کیا ہے, کیسے چلے گا؟ دیکھیں معاملات آپ خود دیکھ لیں, پاکستانی قوم, ہمارے نوجوان, تمام مکاتب فکر دیکھ لے کہ جب یہ آئینی ترامیم کسی پہ تنقید کے علاوہ جب آج سے 15-16 دن پہلے رات کے اندھیرے میں ڈنر اور اجلاسات منعقد کیے گئے پاس کرنے کے لیے, تو کتنے امینڈمنٹ تھے؟ 65-67 کتنے تھے؟ اور جب مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ رابطہ رکھا تو اب قوم یہ سوچے کہ اگر وہ اس رات کے اندھیرے میں پاس ہوتی جو ان کا مسودہ تھا, اور آج اس میں سے 60% ختم ہو گئے, یعنی آج 35-36 پہ آ گئے, 26 ترامیم رہ گئی ہیں. اس لیے آپ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں نا, ابھی 26 رہ گئے 65-66 کے بجائے. تو یہ چہرہ, یہ تدبر, یہ دور اندیشی, یہ کس کے ہاں جاتی ہے؟ اور پھر یہ جو جس نے کیا مولانا فضل الرحمان نے, کیا تحفظات تھے جن کو تحفظات اب بھی ہم کہتے ہیں تحفظات. دیکھیں تحفظات یہ ہے, آج بھی ہماری بھی, پی ٹی آئی کی بھی, اور باقی سیاسی جماعتوں بھی جو اپنے جماعت میں بات نہیں کر سکتے لیکن انڈائریکٹلی بات ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے نا, مثلا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو آنے والا ہے 2-4 دن بعد, اس کو نہ روکا جائے. یہ اس ادارے کے لیے, کیونکہ یہ پہلے یہ سوچتا کہ کسی کو لانے کے لیے کر رہا ہے, اب کیسے کسی کو رکوانے کے لیے کر رہا ہے. رکوانے آنے والا چیف جسٹس ہے, تو ہم کیوں ایک بڑے عدالت سے. تو یہ تحفظات جو ہیں مولانا صاحب کے, وہ یہ قانونی آئینی ترامیم معاملات ہیں, کوئی سیاسی معاملات پہ تحفظات تو نہیں ہے؟ بالکل آئینی لے دے کا معاملات. نو بلوچستان ہمیں ملے گا, اے پی میں کیا ہوگا, کوئی وزارتیں
نہ ہم شکر ہے ہمارا ماضی سب کو معلوم ہے، اور ابھی پاکستانی قوم نے بھی دیکھ لیا، اور اتنا زیادہ اختلاف ہونے کے باوجود اب پی ٹی آئی کا کانفیڈنس دیکھ لو نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی، جمعیت علماء اسلام، ہمارا ٹیم مولانا فضل الرحمان ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ آپ گور صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہے. ہمارا یہ ریاست کے لیے، عوام کے لیے، اداروں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ترمیم ہو، اور ترمیمات قیامت تک ہوتی رہیں گی. بالکل صحیح. تو اگر پی ٹی آئی اگر نہیں بھی مانتی اور آپ لوگ سمجھتے ہیں، صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک کی طرف جاؤں گا، پھر میں آپ سے یہ بھی جاننا کی کوشش کروں گا بریک کے بعد کہ کیا پی ٹی آئی اگر کسی چیز پہ نہیں مانتی اور جے یو آئی فے سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، تو کیا اس کے ہٹ کر بھی کیا آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. حاجی غلام علی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہی اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا. اور دوسرا بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی طرف سے کہ زبردستی کچھ بھی نہیں ہم ہونے دیں گے، بیٹھ کر جو ہے اتفاق رائے سے کریں، ورنہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا. ایک تو یہ بھی بتا دیں، اور دوسرا اگر پی ٹی آئی کسی چیز پر نہیں مانتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، تو اس پر کیا پی ٹی آئی کو راضی کریں گے یا آپ لوگ پھر سولو فلائٹ لیں گے؟ حاجی غلام علی صاحب. دیکھیں آپ یہ 20-25 دن کا پورا سیکنڈ کارسا دیکھ لیں. ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے کبھی مولانا فضل الرحمان نے یہ تصور بھی پیش نہیں کیا، اور نہ تصور میں آیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک جماعت یہ کر رہی ہے. ہم تمام جماعتوں کو ایک پیج پہ لا رہے ہیں، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب آج تک پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ چل رہی ہے تو ان کا کانفیڈنس ہے، اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جو چیزیں فائنل کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بھائی مانیں گے، کیونکہ ہمارا اور ان کا جو یعنی کہ ایجنڈا ہے، جو پی ٹی آئی کا کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے مولانا فضل الرحمان پر، اس کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. نہیں ایشو سامنے ہے نا، ایشو ڈسکس ہوئے ہیں نا کہ اس طرح ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے ٹھیک ہے. یہ آئے روز جو اجلاسات جو رہے، میں اس میں محترم آصف علی زرداری صاحب، صدر مملکت صاحب سے بھی امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس میں اپنا رول ادا کرے. اور یہ اگر 25 سے نہیں ہوتا تو یہ اگر 5 نومبر کو ہو جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ مزید اتفاق کے رائے آ جائیں گے. کیا اور فرق اس پر بالکل صحیح ہے، مطلب لیکن اتفاق کے رائے ہونا چاہیے سب کا. اگر متفقہ 60-65 آرٹیکلوں میں جو انہوں نے تبدیلیاں لانی تھی، اب 26 پر آ گئے، تو مطلب یہ اچھائی تھی نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت پیچھے ہٹ گئی یا ہم آگے بڑھ گئے، نہیں. یہ ملک اور ریاست کے لیے ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس طرح بلاول صاحب نے آپ نے سٹیٹمنٹ سنائی، تو بلاول صاحب جو ہے آصف علی زرداری صاحب کا برخوردار ہے، تو اتنا اس میں مفاہمت کا ہوگا، کیونکہ اس کے والد کو لوگ مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، تو کم از کم صحیح، بالکل صحیح. احمد اویس صاحب، آپ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ مولانا صاحب پر ہے، اور ابھی جس طرح حاجی غلام علی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے. ایشو وائز ڈسکشن ہوگی. اب جو غفور حیدری صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ بھئی زور زبردستی سے نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے معاملات. آپ کو کیا پی ٹی آئی بھی یہی لائن رکھ رہی ہے؟ مجبوراً رکھنی پڑ رہی ہے، رکھ نہیں رہی ہے. پی ٹی آئی کا بھی اور اس وقت مولانا کا تو بلکہ ایک ہیرو والا رول ہے. انڈاؤٹڈلی میں تو بڑی کھل کے بات کروں گا کہ سب سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سب سے میچور اور زیرک سیاستدان ہیں، اور بہت سوچ بچار کے بعد بات کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک ہیرو کا رول ادا کیا ہے. لہذا پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ان کے ساتھ مشاورت میں
बड़ी तो ताज़ीम के साथ शरीक है, और ये इस उम्मीद के साथ भी कि जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, आपने देखा कि ये जिसकी बात जो है मौलाना ने भी की, आपने देखा कल यही बात जो है वो इनके जनरल सेक्रेटरी कामरान मुर्तज़ा साहब ने फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर खड़े होकर सेनेट में उन्होंने ये तकरीर की, और वहां पर भी उन्होंने ये बात की और बताया उन्होंने कि किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं और क्या कुछ किया जा रहा है उनके साथ, और एक तजलील अमेज रवैया उनसे रवा रखा जा रहा है। फिर आपने देखा कि मेंगल साहब के पार्टी की दो रुकन में से जो अराकीन में से एक खातून जो है वो भी मामला बड़े संगीन है। तो आपको लगता है कि मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इन्हीं मामलात के हवाले से हैं, मतलब कोई इन्हीं के हवाले से है? उन्होंने ये कहा है कि हमसे अच्छी तरीके से आप चलेंगे तो हम चलेंगे, हम पॉजिटिवली चलना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई धमकी देंगे, बदमाशी करेगा तो उसका जवाब जो है उसी तरह से हम देंगे। देखिए उसी तरह दी जाएगी। अली गौर बलोच साहब, बात ये है कि इनकी पार्टी की तरफ से ये बात आई कि हुकूमती 7 अरकान हमारे साथ राब्ते में, तो इसका मतलब ये है कि ये करें तो वो आइन और कानून की बात है, और दूसरा करें तो वो हार्स ट्रेडिंग है। एक हलाल हार्स ट्रेडिंग है, एक हराम हार्स ट्रेडिंग है। तो पहली बात तो ये है कि 63 के बाद बड़ी क्लियर हो गया है कि कोई रुकन अगर समझता है कि कानून और आइन के मुताबिक उसने पाकिस्तान की और जमहूरियत की बका के लिए को अपना किरदार अदा करना है और अपनी सीट की भी कुर्बानी देनी है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो उसको इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि उसने बड़ी फराक दिली का जज्बा है। अली गौर बलोच साहब, तो मैं समझता हूँ कि अली गौर बलोच साहब क्विकली एक क्वेश्चन ले लें और उसका जवाब भी जल्दी से मुझे दे दें कि आप पीटीआई छोड़ें, गफूर हैदरी साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती नहीं, तो फिर वो इत्तेफाक कहां पे हुआ था जो खसूसी कमेटी थी जिसपे अभी तक ये कह रहे हैं कि जी जोर जबरदस्ती से नहीं होगा, और इसी वजह से अब कल सुबह 9:30 बजे काबीना का इजलास हो गया है? जी बिल्कुल, जाहिर है कि ये इसीलिए है कि मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के साथ मोस्टली जो बातें हैं वो इत्तेफाक राय से तय पा गई हैं, और अगर उनके कोई मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो वो भी मुमकिन हद तक दूर हो जाएंगे। और जाहिर है कि मौलाना साहब का भी हम तवक्को करते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है वो भी अब उस पर कायम रहेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये तमाम मामला खुश असलूबी के साथ तय पा जाएंगे। और जहाँ तक आईनी तरमीम कुछ लोग जो इसमें रखने डाल रहे हैं, जो नहीं चाहते, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में इंतशार की सियासत की है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में अनारकी फैलाई है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग्स की हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खतूत लिखे हैं, अब उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो इन तरमीम का साथ दें और इस चीज साथ देने का आप कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी जोर जबरदस्ती अगर कोशिश की गई तो फिर मामला खराब हो गए। इसका मतलब है कि इत्तेफाक तो नहीं हुआ ना? जिस हद तक मशावरत का अमल हो चुका है, इसको जोर जबरदस्ती तो अब नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिर है कि हुकूमती पार्टी ने भी अपनी तजावीज़ रखी हुई हैं। ज़ाहिर है काफ़ी हद तक जिस तरह से कभी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तजावीज़ थी, जिसमें से 26 पर इत्तेफाक राय हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें JUI को और मौलाना साहब भी अपना किरदार अदा करेंगे और उनसे इत्तेफाक करेंगे उन चीज़ों के साथ। और जाहिर है कि जोर जबरदस्ती वाली स्टेटमेंट तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन ये मौका नहीं है कि हरगिज़ इस किस्म की स्टेटमेंट से गुरेज करना चाहिए। मुल्क एक नाजुक दौर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है जोर जबरदस्ती वाली तो कतई तौर पर ना हमारी पार्टी और ना हमारे इत्तेहादी इस चीज पर यकीन। बिल्कुल सही। अहमद अवैस साहब, क्विक यस और नो, क्या अगर आईनी तरमीम आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर वो स्टेप लेंगे और बगैर खौफ के लेंगे। किसी वजह से कोई खौफ नहीं होगा। ये धोल धमकी वगैरह जिस किस्म की ये गुफ्तगू और ये जो कुछ हो रहा है, हम इसको भुला के करेंगे। ये बिल्कुल सही, और कभी से हम पीछे नहीं हटेंगे। एहसान अहमद साहब को मुझे बता दें क्विकली। मैं ज़मीर आपको चीज़ बताऊं कि अगर ये बेहतर होता, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मेरा जज, आपका जज, मेरा चीफ जस्टिस, आपका चीफ जस्टिस,
اس سے نکل کے یہ فیصلے کرتی تو بہت چیز آگے بڑھ جانی تھی. پہلے یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہونا چاہیے, یہ سب کا اس کے اندر تھا کہ یہ ہم امینڈمنٹس کریں گے لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں آنی چاہیے. اور اب اگر بات اس چیز کے اندر آ گئی ہے کہ لیٹس پارلیمنٹ ول ڈیسائیڈ کہ کون سا پینل پہ ہے, تو پھر ہمیں شخصیات کو سینٹر نہیں کرنا چاہیے. اگر شخصیات کو سینٹر کریں گے تو ریزلٹس آپ کا وہی آئے گا جو پچھلے 10-15 سال سے. گٹ فیلنگ کیا ہے کہ کل معاملات طے پا جائیں گے یا ڈیڈ لاک؟ نہیں دیکھیں, نہیں طے پائیں گے. وہ اس لیے نہیں طے پائیں گے کہ نہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ ملے گی, اور اگر مولانا کا صاحب کا یہ سٹینس اس کے اندر ہے کہ جسٹس منصور شاہ کے متعلق وہ بعد میں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اسی سٹیٹس کو کے اندر رہنا چاہ رہے ہیں, معاملات بالکل خراب رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ چاروں حضرات کا. ناظرین, ہمارے پاس وقت اب ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.